بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاصیات میں آج ہم دوسرا درس پڑھیں گے، اور اس درس میں ہم 3 ابواب کی خاصیت پڑھیں گے۔ ثلاثی، پہلے جو ابواب آتے ہیں انہیں ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد وہ ابواب ہے جن میں 3 حروف اصلیہ ہو اور 3 حروف اصلیہ سے زائد کوئی حرف نہ ہو، اور اس کے 6 ابواب ہیں۔ تو ان 6 ابواب میں سے ہم الابواب، اصل الابواب جو ہم نے پہلے درس میں پڑھا تھا اس کے خاصیات پڑھیں گے۔ تو باب نصر ینصر کی خاصیت پڑھیں گے آج، باب ضرب یضرب اور باب سمع یسمع، ان 3 ابواب کی خاصیت آج کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ باب نصر ینصر کی خاصیت سے شروع کرتے ہیں۔ باب نصر ینصر کی مشہور خاصیت جو ہے وہ مغالبہ ہے۔ باب نصر ینصر کی مشہور خاصیت مغالبہ ہے۔ اب مغالبہ کسے کہتے ہیں ہمیں اس کو جاننا چاہیے۔ مغالبہ کا لغوی معنی ہے کسی پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ مغالبہ کے لغوی معنی ہے کسی پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ اصطلاحی تعریف مغالبہ کی کیا ہے؟ باب مفعلہ کے بعد کسی فعل کو اس غرض سے ذکر کرنا کہ اس کے ذریعے فریقین میں سے کسی ایک کے غالب آنے کو ظاہر کیا جائے، یعنی باب مفعلہ ذکر کیا جائے، باب مفعلہ ذکر ہو اور اس کے بعد کسی فعل کو اس غرض سے ذکر کیا جائے کہ آپ لوگ اگلے دروس میں جان لیں گے کہ باب مفعلہ میں اشتراک ہوتا ہے، یعنی دونوں طرفوں سے بات ہوتی ہے۔ تو باب مفعلہ کو ذکر کیا جائے، پھر اس کے بعد ایک ایسے فعل کو ذکر کیا جائے تاکہ یہ بتا سکے کہ ان دونوں شریکین میں سے کون غالب ہے، تو وہ باب نصر ینصر، باب نصر ینصر سے وہ صیغہ استعمال ہوگا، اگرچہ وہ صیغہ باب نصر ینصر کے میں سے نہ ہو لیکن اس سے استعمال ہوگا۔ میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ مثال، خاصمنی زید فخصمته، خاصمنی زید، اس کا مطلب ہے مثال کوئی کہے خاصمنی زید، زید نے مجھ سے جھگڑا کیا، تو اب زید نے بھی جھگڑا کیا اور اس قائل نے بھی جھگڑا کیا ہے، تو اب یہ مثال جھگڑا دونوں طرف سے ہوا ہے، زید نے بھی کیا ہے، اس قائل نے بھی کیا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ خاصمنی زید، تو خاصمنی و باب مفعلہ کا صیغہ ہے۔ اب یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون جھگڑے میں غالب ہوا، یعنی ایک دوسرے کے پر کون غالب آیا، تو متکلم خود کہتے ہیں فخصمتہ، پس میں غالب آ گیا۔ خصمتہ، یہ اب باب نصر ینصر سے یہ صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح یخاصمنی زید، یخاصمنی زید، زید مجھ سے جھگڑتا ہے، فاخصمہ، سوری یہ غلطی سے اس طرح فاخصمہ، یخاصمنی زید فاخصمہ، زید مجھ سے جھگڑتا ہے، یہ باب مفعلہ کا صیغہ ہے۔ یہ قائل کہتا ہے کہ زید مجھ سے جھگڑتا ہے، تو اب زید بھی جھگڑتا ہے، یہ بھی جھگڑتا ہے، تو ان میں سے غالب کون آتا ہے، تو یہ کہتے ہیں فاخصمہ، تو بس میں اس پر غالب آتا ہوں۔ تو اس طرح یہ باب نصر ینصر کے، اس طرح یہ بھی باب نصر ینصر، یہ مغالبہ کو بیان کر رہا ہے، مغالبہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، یضربنی زید، یضربنی زید فاضربہ، زید مجھے مارتا ہے، فاضربہ، پس میں اس مار پیٹ میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ تو ان تینوں مثالوں میں آپ لوگ دیکھ لیں، یہ تینوں باب نصر ینصر سے استعمال ہوئے ہیں اور یہ مغالبہ کو بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک نقطہ کی بات یہ بتاؤں کہ باب مفعلہ سے کے بعد جو فعل مغالبہ کے لیے آتا ہے وہ باب نصر سے استعمال ہوگا،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فعل ہمیشہ باب نصر ینصر سے ہی ہوگا، وہ دوسرے باب سے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا یضرب کو دیکھ لو، یہ باب ضرب یضرب کا خود ایک باب ہے، لیکن یہاں پر یہ باب نصر سے استعمال ہوا ہے۔ تو جو بھی باب نصر یعنی مغالبہ کو بیان کرے گا باب مفعلہ کے بعد ثلاثی مجرد میں سے، وہ اگرچہ دوسرے ابواب میں سے کیوں نہ ہو، لیکن جب مغالبہ کو بیان کرے گا تو پھر یہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوگا۔ تو یہ آپ لوگوں نے جان لیا۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اظہار مغالبہ کے لیے، یعنی مغالبہ کو ظاہر کرنے کے لیے باب مفعلہ کے بعد جس فعل کو ذکر کیا جائے گا وہ باب نصرہ سے ہوگا، حالانکہ اس طرح کئی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس جو مغالبہ کو بیان کرتے ہیں، مغالبہ کو ظاہر کرتے ہیں، باب مفعلہ کے بعد استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ باب نصرہ سے نہیں بلکہ باب ضرب یضرب سے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مثال بیان کرتے ہیں، یواعدنی زید فاعدہ۔ اب دیکھ لو، یواعدنی زید فاعدہ، یواعدنی زید میں اور زید باہم وعدہ کرتے ہیں، تو یہ باب مفعلہ کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد فاعدہ، پس میں اپنے وعدے میں اس پر غالب آتا ہوں، تو یہ دیکھیں مغالبہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ باب نصرہ سے نہیں باب ضربہ سے ہے۔ تو اس پر اس ترکیب کے ساتھ اعتراض ہوا کہ آپ کا یہ قاعدہ اس کے ساتھ ٹوٹ گیا، یہ قاعدہ منقوض ہے۔ یا اس طرح دوسرا مثال ہے، یا سرنی زید فایسرہ، یا سرنی زید، ہم دونوں یعنی زید اور میں دونوں جوئے بازی کرتے ہیں، پس فایسرہ مطلب پس میں اس میں غالب آتا ہوں، جوئے بازی میں زید پر غالب آتا ہوں۔ تو آپ پر یہ دیکھ لیں مغالبہ کے لیے باب مفعلہ کے بعد استعمال ہوا ہے، لیکن یہ باب نصرہ سے نہیں باب ضربہ سے ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں اس اعتراض کا کہ اظہار مغالبہ کے لیے جو فعل باب مفعلہ کے بعد استعمال ہوتا ہے وہ اکثر اور بیشتر اوقات باب نصرہ سے آتا ہے، لیکن چند صورتیں اس طرح ہے کہ وہ باب نصرہ سے نہیں بلکہ باب ضربہ سے وہ آتے ہیں۔ تو وہ چند صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جو فعل مثال واوی ہو، جیسے یا جو فعل مثال یائی ہو، یا جو فعل اجوفی یائی ہو، یا جو فعل ناقص یائی ہو، ان 4 صورتوں میں مغالبہ کے لیے جو بھی فعل آئے گا وہ باب ضرب یضرب سے آئے گا۔ اور آپ نے جو مثالیں میں نے یواعدنی زید فاعدہ میں کی ہیں، اور اسی طرح یا سرنی فایسرہ میں کی ہے، تو یہ ان 4 صورتوں میں سے آتے ہیں۔ ان 4 صورتوں میں یعنی مثال واوی، مثال یائی، اجوف یائی، ناقص یائی، جو فعل ان 4 صورتوں میں سے جو بھی ہوگا تو وہ مغالبہ کے لیے آئے گا، لیکن باب نصرہ سے نہیں بلکہ وہ باب ضرب یضرب سے آئے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان 4 صورتوں میں سے باب نصرہ سے کیوں نہیں آتا، باب ضربہ سے کیوں آتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ضربہ سے اس لیے آتا ہے کہ معطل کی یہ چاروں قسمیں نصرہ سے استعمال نہیں ہے، اور نصرہ کی طرف ان کو منتقل کرنا لغت عرب کے خلاف ہے، یعنی ان کو لغت عرب کے خلاف پھر لغت عرب میں اس طرح منقول نہیں ہے، تو پھر اس کے خلاف نقل کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو باب نصر ینصر کا خاصیت ہو گئی۔ باب ضرب یضرب کی خاصیت کیا ہے؟ تو یہ اس کے ضمن میں پہلے سے بیان ہو چکا کہ یہ بھی مغالبہ کے لیے آتا ہے، مغالبہ، لیکن کن افعال میں سے؟ ان 4 افعال، جو فعل باب مفعلہ کے بعد یہ بھی مغالبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ فعل یا اجوفی آئی ہو، یا ناقصی آئی ہو، یا مثالی واوی ہو، یا مثالی آئی ہو۔
تو یہ باب ضرب یضرب میں سے پھر آئے گا۔ یہ مثال جیسے یہ اوپر مثالیں بھی لکھی گئی ہیں، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، یبایعنی زید فابیعہ، زید مجھ سے خرید و فروخت کرتا ہے، فابیعہ، پس میں اس خرید و فروخت میں اس سے بڑھ جاتا ہوں، میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ اب یہ دیکھ لے بایعنی بیع، یہ اجوف یائی کی مثال ہے، اور اس طرح اور بھی 4 مثالیں اس طرح موجود ہیں۔ تو یہ باب ضرب یضرب کی خاصیت ہو گئی۔ باب سمع یسمع کی خاصیت کیا ہے؟ تیسرا فعل باب سمع یسمع کی خاصیت یہ ہے کہ وہ الفاظ جو بیماری یا غم، خوشی، رنگ و عیب کے معنی پر یا جسمانی کیفیت پر دلالت کرے، وہ اکثر باب سمع سے آتے ہیں۔ یعنی وہ الفاظ جو بیماری پر، غم پر، خوشی پر، رنگ و عیب پر دلالت کرے تو وہ باب سمع یسمع سے آتے ہیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے سقمہ یسقم سقمن، مطلب ہے بیمار ہونا، تو یہ بیماری پر دلالت کرتے یہ باب سمع سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح حزنہ یحزن، مطلب ہے غمگین ہونا، یہ غم پر دلالت کرتے ہیں تو یہ باب سمع سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح فرح یفرح، مطلب ہے خوش ہونا، تو یہ خوشی پر دلالت کرتا ہے تو باب سمع سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سویدہ یسود، کالا ہونا، رنگ پر دلالت کرتا ہے تو یہ باب سمع سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح مختلف، تو جو چیزیں بیماری، غم، خوشی یا رنگ و عیب پر دلالت کرے یا جسمانی کیفیت پر دلالت کرے تو یہ باب سمع یسمع سے آتے ہیں۔ تو درس کا خلاصہ یہ ہے کہ باب نصر ینصر کی مشہور خاصیت مغالبہ ہے، اور مغالبہ کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، مثال کیا ہے۔ باب ضرب یضرب کی بھی خاصیت مغالبہ ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ باب ضرب یضرب سے صرف یہ 4 صورتیں آتے ہیں، اور اس سے ان 4 صورتوں کے علاوہ، اور باب سمع یسمع کی یہ خاصیات ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم مزید باب فتح یفتح، باب کرم یکرم اور باب حسب یحسب کی خاصیات پڑھیں گے، تو اس طرح ثلاثی مجرد کی خاصیات مکمل ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو اس میں کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔